انگریزی فکروں میں اے اور این کی ایک اور غلطی جو عام طور پر آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور آپ کی غلطی کا کوئز بھی ہو جائے گا، آپ کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا، اور نہیں پتہ تو میں گائیڈ بھی کر دوں گا، لاجکس بھی آپ کو پتہ چل جائیں گی، تاکہ نیکسٹ ٹائم جب آپ فکرے لکھیں تو آپ کانفیڈنٹلی لکھیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں ٹھیک لکھ رہا ہوں، گیس ورک نہ کریں۔ فکرہ آپ پہلے آپ بتا دیجئے کہ اس میں کیا غلطی ہے، لکھ دیتا ہوں اسکرین پر، پہلے آپ جن کو پتہ ہے ان کا کوئز ہو جائے گا، کمنٹ میں بتا دیجئے اس میں کیا غلطی ہے۔ ہی از این یورپین، ہی از این یورپین میں نے یہ لکھا ہے۔ پہلے تو بتائیے اس میں گرامیٹیکل غلطی کیا ہے، کمنٹ میں بتا دیجیے اگر آپ کو پتہ ہے، نہیں پتہ تو میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں۔ ہی از این یورپین کریکٹ ہے نا؟ آپ پہلے بتائیے کریکٹ ہے یا انکریکٹ ہے؟ کریکٹ ہے ٹھیک ہے، تو جناب یہ انکریکٹ ہے۔ اگر آپ نے انکریکٹ لکھا تھا تو پہلا کوئز آپ کا ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا اس میں غلطی کیا ہے، اگر آپ لکھ لیتے تو اس کا مطلب آپ جینیس ہیں، اور نہیں بھی ہے تو آئی ول ہیلپ یو آؤٹ ود دا گائیڈ لائن۔ ہی از یہاں تک ٹھیک ہے، ہی از غلطی ہم نے نکالنی تھی اے اور این کی، تو اے اور این کے بارے میں ہم عام طور پر جو سمجھا ہوا ہے، جو ہم نے سیکھا ہوا ہے، اور جو آپ لگاتار نسل در نسل چلائے جا رہے ہیں، وہ ہے کہ اگر نیکسٹ والا ورڈ، اگلے والا ورڈ آنے والا اے ای آئی او اور یو سے شروع ہو تو آپ اسے کہتے ہیں یہ واؤل ہے، اور اگر اے ای آئی او یو سے نہیں شروع ہوتا تو پھر آپ اسے سمجھتے ہیں کانسننٹ ہے۔ تو یہ والا کانسنٹ ٹیریبلی رانگ ہے، ایک ہوتا ہے رانگ اور ایک ہوتا ہے ٹیریبلی رانگ، بلنڈر ہے، یہ بلنڈر ہے، غلطی نہیں ہے۔ ایک غلطی ہوتی ہے نا، ایک غلطان ہوتا ہے، تو یہ غلطی نہیں ہے، ایک غلطان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اے ای آئی او یو واؤل نہیں ہے جناب، صحیح ہے۔ یہ واؤل تب ہیں جب یہ آواز الف کی دیں، اگر ان کی آواز الف آ رہی ہو تو پھر یہ واؤل ہیں، اور اگر آواز ان کی الف نہیں آ رہی تو پھر جناب یہ واؤل ان کو کنسیڈر نہیں کریں گے۔ تو آپ عام طور پر غلطی یہی کر رہے تھے کہ یورپین کیونکہ الف سے ای سے شروع ہو رہا ہے تو اس لیے آپ اسے این لکھ رہے ہیں، ہی از این یورپین۔ تو جناب یہ الف سے سٹارٹ نہیں ہو رہا، ای کو آپ نے واؤل نہیں ماننا، اے ای آئی او یو واؤل نہیں ہے۔ اگر یہ الف کی آواز دیں، یعنی الف آ او ای او اوا ایا اوا اس طرح کی آوازیں دیں تب یہ واؤل ہیں، اور اگر یہ آوازیں نہیں دیتے تو پھر یہ کانسوننٹ ہے۔ انہیں کانسوننٹ سمجھیں اور کانسوننٹ کی طرح ان کے ساتھ ڈیل کریں۔ تو یورپین کیونکہ الف سے سٹارٹ نہیں ہوتا، اردو میں لکھ کے دیکھو گے نا، یورپین اردو میں دیکھو کہ آپ الف سے لکھتے ہیں یا یہ سے لکھتے ہیں، تو آپ چونکہ یہ سے لکھتے ہیں تو یہ سے لکھ رہے ہیں تو یہ واؤل نہیں ہے، تو اس کو پھر ہم این یورپین نہیں لگائیں گے بلکہ آ یورپین لگائیں گے۔ ہی از آ یورپین لگائیں گے، ہی از این یورپین نہیں لگائیں گے، یہ غلط ہے۔ درست ہو گیا کہ ہم اے ای آئی او یو کے واؤل نہیں مانیں گے جب تک وہ الف کی ساؤنڈ نہ دے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے باقی لیٹرز بھی اگر الف کی ساؤنڈ دیں کہیں تو پھر وہ واؤل مانے جا سکتے ہیں۔ یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ واؤل لیٹرز کو نہیں کہتے، واؤل ساؤنڈ کا نام ہے۔ تو اگر ایچ جو ہے، آنیسٹ جو ہے ورڈ، تو آنیسٹ میں اب لکھا ہوا تو ایچ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اسے این آنیسٹ پڑھتے ہیں نا، اے آنیسٹ تو نہیں پڑھتے۔ اور آئی ہیو آ ہین پڑھیں گے یا این ہین پڑھیں گے، اب وہاں پر بھی ایچ ہے، تو ایچ کو ہم لیٹر کے حساب سے نہیں سمجھیں گے۔ ہین میں وہ ہے کی آواز دے رہا ہے تو پھر اسے ہم کانسوننٹ سمجھیں گے۔ آنیسٹ میں ایچ جو ہے وہ الف کی آواز دے رہا ہے تو پھر ہم اسے واؤل مانتے ہیں اور آنیسٹ بولتے ہیں۔ آئی ہیو بین ویٹنگ فار یو، این آر یا اے آر، آپ لکھتے ہیں نا این آر، حالانکہ وہ ایچ سے لکھا ہوا ہے، چونکہ ایچ آواز الف کی دے رہا ہے اس لیے ہم اسے بھی واؤل مانتے ہیں۔ آئی ہیو بین ویٹنگ فار یو فار این آر، ٹھیک ہے۔ تو این اور اے کا تعلق لیٹر سے نہیں ہے، اے او سے نہیں ہے، آواز سے ہے۔ آواز اگر آپ سمجھ پائے صحیح تو آپ الف والی آواز کے ساتھ آپ نے این لگانا ہے، اور الف کے علاوہ والی کوئی بھی آواز ہوگی تو اس کے ساتھ آپ نے آ لگانا ہے۔ الف کا مطلب آ او ای او الف سے لکھنا جائے۔ یہ ٹھیک ہو گیا آپ کا۔ اب ہم آتے ہیں اس کو بولنا کیسے ہے، اسپوکن کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو ہی اور از کو آپ ملا لیں، الگ نہ بولیں۔ رول کیا ہے کہ واؤل سے جتنے بھی ورڈ فقرے کے اندر سٹارٹ ہوں گے، چلتے ہوئے فقرے میں کوئی ورڈ واؤل سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اسے الگ بولنے کے بجائے آپ پچھلے ورڈ کے ساتھ ملا کے بولیں تو یہ بنے گی فلوئنٹ لینگویج، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ بنے گی بروکن لینگویج۔ ہو سکتا ہے آپ کی سپیڈ تیز ہو، لیکن فلوئنٹ لینگویج کا مطلب سپیڈ تیز نہیں ہوتا بلکہ ویل کنیکٹڈ ورڈز ہوتے ہیں، آپس میں اسموتھنگ ان کی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو ہی از نہ بولیں، ہیز بولیں، ہی اور اس کو ملا کے بولا ہیز، ٹھیک ہے۔ اب آ جو ہے وہ بھی واؤل ہے،
تو اس کو بھی کیا سپریٹ بولیں, اس کو بھی ملا دیں پچھلے کے ساتھ. ہیز آ نہ بولیں, ہیزا بولیں. تو یہ 3 ورڈ ہم نے کنیکٹ کر دیا, ان کو ویلڈ کر دیا, ان کو ریڈیوس کر دیا. اس کو لفظ, اس بات کو کہتے ہیں ریڈکشن. ریڈکشن اسپوکن انگلش میں جو فلوئنٹ لینگویج ہے, جو گوروں کی ہے, جو آپ کو سمجھ نہیں آتی, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مشکل لینگویج ہے. وہ سپریٹ نہیں بول رہے, بروکن نہیں بول رہے, بلکہ ورڈز کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور وہ فلوئنٹ ہو جاتی ہے. فلوئنٹ کی وجہ سے آپ کو نہیں آتی, اور آپ بھی فلوئنٹ لینگویج سیکھ لیں گے تو آپ بھی ان جیسا بولنے لگ جائیں گے اور ان کو سمجھنے لگ جائیں گے. تو ہی از آ نہیں بولیں, ہیزا بولیں. ہیز اے یورپین. یورپین, ہی از اے یورپین. یورپین نہیں, یوروپین. یہ ورڈ یورو اور پین دو ہی سے کریں. یوروپین, یورپین, پین کا پی بلاسٹ کر دیا. یورپین, ہی از اے یورپین. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آپ اسے سمجھ پائے ہیں. آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے. انگریزی آپ کو آسان لگنے لگ گئی ہے. اگر آسان لگنے لگ گئی ہے تو اس کا مطلب انگریزی پہلے دن سے آسان تھی. یہ نہیں کہ میری وجہ سے انگریزی آسان ہو رہی ہے. انگریزی پہلے دن سے آسان تھی, طریقہ غلط لگا, ہمیں اسکول وہ نہیں ملا, ٹیچر وہ نہیں ملے, یا ان کو پتہ بیچاروں کو تھا نہیں تھا, تو اس لیے انگریزی جو ہے مشکل لگی. مشکل تھی نہیں, آسان پہلے دن سے تھی, ہمیں مشکل لگی. تو چلو, اگر آپ کو آسان لگ رہی ہے تو آپ جاری رکھیے. آپ مجھے واٹس ایپ پر رابطہ کر لیجیے 0302692426 پر, اور میرے ویڈیو کورسز اور میری لائیو کلاسز دونوں اویلیبل ہیں. آپ ہمارے ساتھ انرول کر سکتے ہیں, ترتیب سے سیکھ سکتے ہیں, اور آپ بھی بول سکتے ہیں فرفر فلوئنٹ انگلش. فرفر انگلش یا فلوئنٹ انگلش. میں ہوں انگریزی والا, اکمل میرا نام ہے. انگریزی والا کے نام سے میں آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہوں. آپ بھی چاہتے ہیں ترتیب سے سیکھنا تو رابطہ کر لیجیے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لائک تو کر ہی رہے ہوں گے, اور فالو کر لیجیے تاکہ مزید ویڈیوز ملتی رہیں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. آپ اپنے سوالات مجھے کمنٹس میں بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ کی کوئری کے اوپر بھی ہم بیٹھ کے ویڈیو بنائیں. اپنا خیال رکھیے گا. دوبارہ ملاقات ہوگی. بائے بائے.